آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں بھی ان کا جنازہ ہوا اور آج یہاں کراچی میں غائبانہ جنازہ ہوا. بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی یہاں پہ. کیا کہیں گے ارشد شریف کے کچھ اچھے الفاظ ارشد شریف کے لیے؟ ارشد شریف کے الفاظ تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے. ایک شخص ملک کی خاطر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص نیوٹرل تھا. وہ ہر کسی کے غلط چیزوں کو ایکسپوز کرتا تھا، جو اس کی ایک اچھی بات تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا پاکستان افسردہ ہے. ایک شخص ملک کی خاطر لڑتا رہا، ملک سے بچوں سے دور ہو کے باہر چلا گیا، اور آج وہ اس کی ڈیڈ باڈی یہاں آ رہی ہے. تو ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. اس کی اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ملک ادا دیا، اور اس میں ہمیں کیا چیزیں تحفے مل رہے ہیں. ہم کیا آج تک اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے کہ اپنے بھائی جو ہمارے غیر ملک میں ہمارے بھائی کے شہید کر دیے جاتے ہیں یا گرفتار کر دیے جاتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت آج تک کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ یہ جو 75-74 سالوں سے جو لٹیرے لوٹ رہے ہیں ملک کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا، ملک کو کمزور کر دیا. ایک عمران خان واحد شخص آیا جس نے پاکستانیوں کو عزت دی، پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دی. کہ یہی وجہ تھی کہ عمران خان ایک اسلام آباد میں ایک اپنی آواز بلند کرتا تھا، تو پوری دنیا میں، پاکستان تو چھوڑ دیں، پوری دنیا میں لوگ اسکرینیں لگا کے اس کی آواز سن رہے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک واحد لیڈر نکلا عمران خان، جس کی ایک آواز پہ پوری دنیا میں لوگ باہر آتے ہیں. اور کسی قومیتوں میں آپ دیکھ لیں، یہودیوں میں، کرسچنز میں، ہندو میں، آپ کو کہیں ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو اپنے گھر سے ایک آواز نکالے اور پوری دنیا میں لوگ اس کی آواز سننے کے لیے باہر آتے ہیں. ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ سچ کے لیے نا، سچ بتانے کے لیے اتنی بڑی بڑی دلیلیں نہیں دی جاتی. سچ چھپانے کے لیے اگر آپ جھوٹ کو لے کر آئیں گے تو آپ کو لمبی لمبی دلیلیں، لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کرنی پڑیں گی. تو وہ تو سچ تو ہے نہیں. عمران خان ایک سچ ہے. پاکستان کی عوام اور عمران خان یہ ایک پیج پہ آ چکے ہیں. ان کو کوئی دنیا کی طاقت اب الگ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگز ہیں کہ وہ ہر مشکل میں روح اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیا پاکستان بن کے رہے گا. جو بنیادیں چلی ہیں، جس سیڑھیوں پہ ہم چلے ہیں، وہ ہم کامیابی تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. ہم ارشد شریف صاحب کے والد صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی ذاتی رائے کیا تھی ارشد شریف صاحب کے، کیسے صحافی پاتے تھے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی. بھائی مختصر سی بات ہے کہ ارشد شریف جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی نظروں کے اندر ایسے چاند کی طرح نظر آتے ہیں. ارشد شریف نے جو قربانی دی ہے، اس کے اوپر 16 FIR کاٹی گئی. کوئی وجود نہیں تھا، کوئی کوشش نہیں تھا. اس کے بعد اس کے اوپر یہ الزام تھامے گئے کہ وہ ملک سے جو ہے نا بے در کر دیا گیا، یعنی کہ ملک سے نکال دیا گیا. ایسے حالات پیدا کر دیے، گھر والوں کی طرف اطراف میں کارڈن آف کر دیا گیا. سیکیورٹی کی کنسرن، اس کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا، اس کی اہلیہ کو ہراساں کیا گیا، بتائیں. اور اس کے بعد اس کے تھریٹ پہ آتی رہی. تو میرے بھائی یہ بتاؤ کہ کیا یہ انصاف ہے؟ صحافی جس نے ملک کے لیے کہا، اس نے سچ بولا کہ جس کا کیا تعلق ہے اسی کنسرن رکھے. سیاستدانوں کو سیاست سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے والوں کا سیکورٹی سے تعلق رکھے. تو یہ غلط تو نہیں بولا. اگر اس چیز کو آپ ڈینائی کرتے ہیں یا اس چیز کو ہم منع کرتے ہیں تو پھر اب انصاف لے کے دے کہ پیچھے کون تھا، دبئی کے اندر کس نے لیٹر دی، اس کو ڈیپورٹ کس نے کروایا، کینیا کیوں بھیجا، کیا کینیا ہی رہ گئی تھی؟ اس کے بعد اس کے ساتھ حالات کیا ہوئے؟ فائنینشلی جو گسٹ ہے اس کے ساتھ، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، حالات کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر ارشد شریف نے ایک اقتدام لیا تو ہمارے مستقبل کے لیے لیا، ملک پاکستان کے لیے. بھائی نے شہادت دی، خود نے شہادت دی. والد صاحب جو فوج کے اندر جو نامی گرامی تھے، ان کی بھی ایک بہت ساری بے جا قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو دیکھ کے ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہوا، یعنی کہ ہم ایسے بڑھ گئے کہ 1947 سے ٹل ٹو ڈیٹ آج تک اتنے مرڈر ہوئے. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، ضیاء الحق کا مرڈر ہوا، اور اس کے علاوہ بھٹو کا مرڈر ہوا، بے نظیر کا مرڈر ہوا، نہ جانے کتنے مرڈر ہوئے. ان کی کوئی حقیقت یا کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو ساتھ دے مارچ کے لیے، کل کے مارچ کے لیے. یہ امن کا مارچ ہے، یہ کوئی استحصالی مارچ نہیں ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے. اگر یہ سب نکلیں گے تو نہیں نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فتح ہوگی. اگر نہیں نکلیں گے تو نکالے جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ بھائی نکلو میں کامیابی. نہیں نکلو گے تو ایک دن موت آئے گی، ملک الموت آ جائے گا اور دنیا سے ہمیں لے جائے گا. ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا، ہر جماعت کے اندر کسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ الفاظوں کی ہے، یہ گیسچر ہوتا ہے، امپلائڈ گیسچر ہوتا ہے. امپلائڈ گیسچر کا مطلب کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ the guy isn't involved, the guy attached, but he is not your guy. The guy is involved, the guy in your association, but he is not with you. تو یہ گیسچر تھا.
and that has been given a gesture by somebody else, right? جب somebody else کے لیے gesture دیا جاتا ہے تو you think about that because he is not your man, he is a somebody else, he belongs to somebody else. So rather you understand, and that guy is not in favor of for the stability of Pakistan. He doesn't think about the future of Pakistan. He doesn't think about the what the situation after happening my statement, you know. So this is in a short briefing. The guy is not a good. And because of that, you know, reason of that, the show cause notice was given to him on behalf of party. شریف صاحب کے حوالے سے سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اسلام آباد میں تو ان کی جنازہ ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کراچی میں بھی ان کا جنازہ ہوا, بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں شرکت کی. کیا کہیں گے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, کیا آپ کی رائے ہے ان کے حوالے سے؟ جی دیکھیں ارشد شریف صاحب تو ماشاءاللہ دنیا جانتی ہے ان کو کہ وہ کس طرح کے صحافی تھے. ان کا لوگوں سے اتنا محبت تھا, کتنا وہ اب آپ کے سامنے جنازہ ان کا ہے کہ جنہیں کس محبت ان سے لوگوں سے تھی. اور دوسرا یہ جناب ان کی جو ایک تھی موٹیو کہ جناب وہ سچ بولتے تھے. ان کا یہ گھر بات ان کی سچ تھی, سچ کے اوپر وہ ان کی صحافت تھی, یعنی کہ وہ ایسی کوئی جھوٹ کو صحافت نہیں کرتے تھے. اب آپ کے سامنے ان کے جنازے میں زیادہ یہ بات